صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وبارك وسلم اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अन-नसीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार आला ख़ानदान वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा का तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नज़दीक बुलाकर उनके कान में कुछ कहा, जिस पर वो रोने लगीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सरगोशी की तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कराने लगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सबब पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले मेरे बाबा जान ने अपनी मौत की ख़बर दी तो मैं रोने लगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी प्यारी बेटी, सबसे पहले आप ही मुझसे मिलोगी,
تو میں یہ سن کر مسکرانے لگی۔ ناظرین کرام، آج اس مخدومہ کونین کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ساکنان عرشی نہیں بلکہ حاملان عرشی نہیں، ساکنان فرش بھی جب ان کا ذکر آتا ہے اور ازل سے ابد تک کسی ہستی کو وہ مقام نہیں ملا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق خواتین میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ یہ وہ ہستی پاک تھی جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تشریف لاتی تھیں تو ان کے لیے ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی تھیں کہ چال میں، ڈھال میں، اعمال میں، گفتار میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اگر شبیہ ہستی تھی تو وہ یہی ہستی تھی۔ مخدومہ کونین کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ فرمانا کہ کاش فاطمہ میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی، ان سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مردوں میں مقابلہ کرنا، میں تو یہ سمجھتا ہوں، یا عورتوں میں لوگوں نے پوچھا کہ سب سے مقام کس کا بڑا ہے، تو انہوں نے کہا تم عورتوں میں پوچھتے ہو، میں تو کہتا ہوں مردوں میں بھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ مخدومہ کائنات کا کوئی مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جن کے ایک تبسم سے ساری جنت جگمگا اٹھے گی، جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں پہلے داخل ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک جو تھی اس پہ سوار ہوں گی۔ ناظرین اکرام، یہ ہستی پاک وہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے جو قربانیاں دی اور جو محبت، میں آج سوچ رہا تھا کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صاحبزادی نے بیٹی کی محبت بھی تھی، ماں کی محبت بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، بہن کی محبت بھی تھی، اس لیے ان کا ایک لقب جو ہے وہ ام ابیہا بھی ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور مشکل کا جب طائف سے آپ واپس آئے ہیں، زخمی ہیں، تو کس طرح ان کے زخموں کو سہلا رہی تھی، کس طرح مرم پٹی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہی تھی، کس طرح دعائیں دے رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری بیٹی میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمتیں، رفتیں کون بیان کر سکتا ہے؟ بحر سخا کی وہ جو ایک قطرہ ساری کائنات کو مل جائے تو وہ بہت بڑا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ان کے قدم پاک سے جو ذرے اٹھتے تھے، وہ ذرے جو ہیں وہ پھر حیا کا جو صورت ہے وہ اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کی اگر صرف سینکڑوں ان کے القابات ہیں، قرآن حکیم کی درجنوں آیات ان کی شان میں آئی ہیں، کئی صورتیں ان کی شان پاک میں آئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آیہ مباہلہ ان کی شان میں آئی، آیہ تطہیر ان کی شان میں آئی، سورہ دہر ان کی شان میں آئی، سورہ کوثر ان کی شان میں آئی، اور بے شمار آیات قرآنیہ۔ تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اہل بیت اطہار پہ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ بہت سارے پروگرام کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین کہ ہم صرف ایک ہی بات ہے، آج میں سوچ رہا تھا درجنوں ہم نے پروگرام کیے، میرے اسکالر حضرات نے بھی کیے، 92 چینل کا خاص اعزاز رہا۔ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہی ہم لوگوں کے دلوں میں بسانا چاہتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم سب صرف یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں قیامت کے دن جب ان کے غلاموں کی فہرست تیار ہو تو اس میں ہم گناہ گاروں کا بھی نام کسی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ میں بہت آپ کی شان پاک تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، لیکن ان کے سینکڑوں القابات میں سے صرف میں چند ایک لے رہا ہوں جس سے ان کی ساری سیرت پاک سامنے آ جاتی ہے۔ باسطہ، باطنہ، طیبہ، طاہرہ، ساجدہ، جلیلہ، جمیلہ، حاجیہ، حاضرہ، خاتون جنت، خیر النساء، راضیہ، رضیہ، رفیہ، زاہدہ، زکیہ، سلیمہ، سیدہ عالم، شافعہ، شاہدہ، شفیہ، شفیقہ، شہزادی کونین، صادقہ، صالحہ، صبیحہ، طاہرہ، ظاہرہ، عابدہ، عادلہ، عارفہ، عالمہ، عالیہ، عاملہ، قائمہ، قاریہ، کریمہ، مبارکہ، مخدومہ، مطہرہ، مکرمہ، نجیہ، نوریہ، صائمہ، حبیبہ، حجازیہ، ولیہ، صدیقہ۔ ناظرین کرام، یہ صرف چند ایک القابات ہیں، ورنہ ایک پوری کتاب مرتب ہو سکتی ہے ان کے القابات پر، اور سینکڑوں والیوم لکھے جا رہے ہیں اور قیامت تک لکھے جاتے رہیں گے۔ سیدہ فاطمہ کی شان کو بیان کر نہیں سکتا۔ علامہ اقبال جن کو یہ فرما دیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، ان کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔
جی نظامی صاحب. جی حضور والا. حضرت فاطمہ کے جو فضائل اور کمالات اور آپ کے جو خصائص آپ نے بیان فرمائے ہیں آپ نے انٹرو میں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی فضائل کی تمہید کا ایک بہت قلیل سا جزو ہے. جی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جزو ہیں حضرت فاطمہ، اور ایک امتیاز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت اور نگاہ تربیت ساری زندگی انہیں حاصل رہی. ٹھیک. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آغوش رسالت میں بسر ہوا. حضرت علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو اسوہ بنانے کے لیے، جس طرح آپ خود اسوہ ہیں اسی طرح امت کی خواتین کے لیے حضرت فاطمہ کی شخصیت میں وہ تمام کمالات آپ دیکھنا چاہ رہے تھے. اس سلسلے میں آپ نے ان کی تربیت کے لیے بہت ہمیشہ کوشش کی. محبت اور شفقت کا بھی غیر معمولی اظہار فرمایا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی معتدل ترین اور متوازن ترین شخصیت تھے. غائی صاحب، جہاں ہمیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے بالعموم ہم ایسے افراد کے ساتھ ان کی تربیت کے معاملے میں کچھ تساہل برت جاتے ہیں. ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار، یعنی کوئی آپ نے خفگی یا ناراضگی معاذ اللہ حضرت فاطمہ سے نہیں فرمائی، فضائل اخلاق تک بہتر سے بہتر مرتبے پر انہیں دیکھنے کے لیے آپ نے ساری اپنی حیات طیبہ میں وقتاً فوقتاً ان کو کچھ ہدایات دی ہیں. مزاج شناس رسول تھی. مزاج شناس رسول ہے. وہ جو ہار والا واقعہ ہے بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اس معیار تک لانے کے لیے کہ وہ کامل مزاج آشنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائیں، وہ ہمیں امتیاز حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں ملتا ہے. اس کے بعد نسب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہ مہر ثبت کی قرآن کریم نے سورہ کوثر میں، اس کا مخزن، اس کا سرچشمہ چونکہ حضرت فاطمہ کی ذات والا صفات ہے، تو یہ آپ کے فضائل میں ہے. تمام صوفیاء کرام نے، یعنی ہمارے علماء کرام نے، محدثین نے، بڑے بڑے اکابر نے، امت کے اکابر نے اپنے اپنے طریقے سے حضرت فاطمہ کی شان بیان کی ہے، کوشش کی ہے کہ بیان کر سکیں. تو اس میں میں حضرت محی الدین ابن عربی اور حضرت مجدد الافسانی خاص طور پر، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شان نبوت ہے اور ایک آپ کی شان ولایت ہے. سبحان اللہ. تو نبوت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ ختم فرمایا، بند کر دی. اچھا غازی صاحب، یہ اتنا اہم نکتہ ہے کہ وصال نبوی پر حضرت علی نے بھی بطور خاص کرم اللہ وجہہ نے اس کی طرف اشارہ کیا. اچھا. کہ آج کے بعد کرۂ ارض پر جبریل وحی الہی دینے نہیں آئیں گے. یعنی یہ بہت غیر معمولی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مرتبہ اور مقام ہے، اس کی طرف اشارہ، اور جو حساس طبیعتیں ہیں اور جو سرچشمہ وحی سے براہ راست فیضیاب ہونے والے لوگ ہیں، وہ اس کو نوٹس کر رہے تھے. حضرت فاطمہ زہرا نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر بطور خاص یہ فرمایا. آپ دیکھیے کہ کیسی محبت سے فرمایا اور کیسی عقیدت سے فرمایا کہ آپ کے وصال کی خبر اب جبریل کو کیسے ملے گی. اور پھر یہ فرمایا کہ اب جبریل کس پر اتریں گے اس روئے زمین پر، اس کے بعد کس پر اتریں گے. تو وہ تو معاملہ تھا نبوت کا. اب ولایت کے معاملے میں تمام اولیاء امت نے اس پر اتفاق کیا ہے، اور اولیاء بھی وہ جو علماء بھی ہیں اور علماء محقق ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ ولایت پر کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کی دستاویز ولایت پر حضرت فاطمہ الزہرا کے دستخط نہیں ہیں. اچھا. جی ہاں، اس شان کا کہا. اور پھر آپ کے جو زوج ہیں، آپ کے جو شوہر نامدار ہیں حضرت علی المرتضیٰ، وہ بھی تاجدار ولایت ہیں، ظاہر ہے. واہ. اچھا پیر صاحب، میں نے صوفیاء کی تعلیم کہیں پڑھا ہے، اور غالباً سیدنا صدیق اکبر کا قول بھی، کہ سیدہ فاطمہ وہ جنت کا سرٹیفکیٹ دیں گی جس کو وہی جنت میں جا سکے گا. بے شک. ایک یہ بھی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی آیات مبارکہ بھی جیسے آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا، اور سینکڑوں احادیث بھی سیدہ کونین اور مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ کی شان میں ہیں،
جن سے آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس کے ساتھ کتنا پیار رکھتے ہیں اور کتنی حضور اپنی شفقت سے کسی کو فیض یاب فرماتے ہیں. وہ جتنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیار ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بارگاہ نبوت میں اور خداوند لم یزل کی بارگاہ میں اس شخصیت کا مقام کیا ہے. سبب نسب کی بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کے نسب جو ہیں وہ بروز قیامت منقطع ہو جائیں گے بجز میرے نسب اور میرے قرابت کے. صرف میرا نسب اور میری قرابت جو ہے یہی محفوظ رہے گی. اب جتنی اللہ تعالیٰ نے تمام شخصیات کو جو ان نسل انسانی کو مختلف قبائل میں خاندانوں میں رکھا وہ تو سب منقطع ہو گئے. باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا، بیٹا باپ کو نہیں، چونکہ نسب منقطع ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نسب کو جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے ذریعہ سے نسب پاک کو آگے بڑھایا، اس نسب کو وہ کیا شان عطا فرما دی کہ یہ نسب بروز قیامت بھی محفوظ ہے اور اسی شان و شوکت کے ساتھ محفوظ ہے. آپ نے ایک دفعہ کوئی علم العادات کے حوالے سے بھی کوئی بات جی، آپ کے اس میں مبارک فاطمہ کے عادات جو ہیں وہ 135 بنتے ہیں. 135 کا اگر ہم مفرد عدد نکالیں، ان کو جمع کریں آپس میں باہم جمع کر کے مفرد عدد لیں تو وہ 9 بنتا ہے. 9 علم العادات کا سب سے بڑا حصہ ہے اور نیورالوجی کے جتنے بھی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوتا، غیر فانی ہے. اس کو جمع کریں، تفریق کریں، تقسیم کریں، یہ اپنی حیثیت جو ہے اس کو ختم نہیں کرتا. اچھا پیر صاحب، وہ کیا ہے کہ 6 ماہ تک انما یرید اللہ، وہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی، جی میں عرض کرتا ہوں 6 ماہ تک کیا ہوتا جی ایک جملہ اس پہ عرض کر دوں کہ جن کے اسم پاک کا عدد جو ہے وہ غیر فانی ہے، ان کی اپنی عظمت جو ہے وہ کس قدر ابدی اور دائمی ہوگی، اس شان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سورہ احزاب کی آیت مبارکہ جو آیت تطہیر کہلاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت موجود ہے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی باب المناقب میں روایت موجود ہے کہ میرے حجرہ میں حضور علیہ السلام جلوہ افروز تھے تو یہ مبارک کلمات جب بذریعہ وحی نازل ہوئے، حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، حضرت مولا علی مرتضیٰ اور حسنین کریمین علیہ السلام کو اپنی مبارک چادر میں لیا اور ان کے لیے دعا فرمائی. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر چادر کا ایک مبارک گوشہ پکڑا اور عرض کیا میں بھی ان میں شامل ہوں، تو آپ نے مجھے دستے کرم کا اشارہ کر کے فرمایا تم اپنے مقام خیر پر ہو اور ازواج و رسول، ازواج و مطہرات میں ازواج رسول میں شامل ہو. یعنی ان کے مقام خیر کی بھی آقا نے نشاندہی فرمائی اور دعا ان کے لیے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں. اب یہ روایت متعدد صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا معمول مبارک یہ تھا کہ صبح کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لانے سے پہلے حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے در دولت پر آپ تشریف لے جاتے اور اے اہل بیت محمد نماز کے لیے اٹھو یہ کہتے اور آیہ مبارکہ یہ آیہ تطہیر جو تھی اس کو تلاوت فرماتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کا 7 ماہ تک یہ عمل جو ہے وہ جاری رہا. دیگر صحابہ کرام نے 6 ماہ تک کا بھی ہے، اس میں قول ہے اس میں. تو یہ آقا علیہ السلام سرکار تو ایک دن بھی اگر یہ فرما دے تو اس کی کیا شان ہے، اور 6 ماہ یا 7 ماہ مسلسل فرماتے رہیں. اور پھر اس آیت کی عظمت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں شان کو کتنا اجاگر کیا ہے کہ اے اہل بیت نبوت، بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم سے ہر کجی اور نقص کو دور کر دے، ہر کمی کو دور کر دے، کوئی کمی نہ چھوڑے اور تمہیں پاک صاف اور خوب ستھرا فرما دے. جی مفتی صاحب، سیدہ فاطمہ. جی غازی صاحب، میں سیدہ کائنات کی زندگی اور سیرت سے ایک معاشرتی روش کے بارے میں ایک رہنمائی لینا چاہتا ہوں.
معاشرے میں ستیلی ماں کو ماں کا درجہ نہیں دیا جاتا، بلکہ مجبوراً ماں سے اگر اس طرح کا تعلق جڑ جائے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو تنگ کیا جائے اور اس کی شکایات لگائی جائیں، اور ایک لڑائی کا اور تلخ ماحول گھر میں بنا رہتا ہے۔ یوں ہی ستیلی مائیں ہیں، وہ شوہر کی اولاد کو اپنی اولاد کا درجہ نہیں دیتی، ان کی ایسی شکایات اپنے شوہر کو لگاتی ہیں کہ ان کو شوہر اس گھر سے جدا کر دے۔ اس سارے سنیریو میں اگر ہم سیدہ کائنات کی زندگی دیکھیں تو آپ کو 1 2 نہیں 9 یا 10 ستیلی ماؤں سے تعلق پڑا، جی ہاں، لیکن سیدہ کائنات نے سب کی تکریم اس طرح کی جیسے اولاد اپنی سگی ماں جیسی کرتی ہے۔ بے شک۔ بلکہ 2-3 میں مثالیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، آج میری طبیعت درست نہیں لگ رہی تو جھاڑو آپ دے دیں۔ تو سیدہ کائنات فرمانے لگی، اماں جی میں جھاڑو دیتی ہوں، اور اگر آپ فرمائیں تو میں روزانہ جھاڑو دے دیا کروں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت صفیہ نے اپنی طبیعت خرابی کا ذکر کیا تو سیدہ کائنات نے ان کے جسم مبارک کو دبایا۔ ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا مزاج کی تیز تھیں، انہوں نے کوئی تلخ بات کہی تو کہنے والے نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا، مزاج کو تیز کی بجائے جلالی، ذرا جی جلالی طبیعت، تیز، ذرا وہاں ادب کی بارگاہ ہیں۔ تو سیدہ کائنات سے کسی نے کہا کہ آپ ان کے پاس نہ جایا کریں، انہوں نے آپ سے یہ جملے کہے ہیں۔ تو سیدہ کائنات نے جو جواب ارشاد فرمایا، کاش کہ آج کی اولادیں یہ سمجھ جائیں۔ سیدہ کائنات فرمانے لگیں کہ وہ میری ماں ہیں، میرے لیے قابل تکریم ہے، وہ جو چاہیں کہہ لیں، میں پھر بھی ان کی خدمت کروں گی۔ تو اس طرح کے متعدد واقعات ہیں آپ کے اور امہات المومنین کے درمیان، جس میں تعلق کی مضبوطی آفتاب نیم روز کی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں سمجھنا چاہیے کہ ستیلی ماؤں کو اپنی ماؤں جیسے سمجھیں، اور ماؤں کو بھی سمجھنا چاہیے یہ اولادیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپی ہیں، ہم ان کی خدمت کریں، ان کی صحیح رہنمائی کریں۔ اسی طرح سیدہ کائنات کی زندگی کا دوسرا پہلو بحیثیت بیوی اور بحیثیت بیٹی دیکھا جائے۔ بحیثیت بیٹی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح خدمت کی جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے، ام ابیہا آپ کو لقب دیا گیا۔ کاش کہ آج کی بیٹیاں اپنے باپ کا دل رنجیدہ کرنے کے بجائے ان کی خدمت کی طرف توجہ دے سکیں۔ دوسری اگر بحیثیت بیوی دیکھیں تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نوری و ہم آتشی فرما برش، سبحان اللہ، گم رضائش در رضائے شوہرش، کہ نوری و آتشی مخلوق حضرت سیدہ کائنات کی خدمت میں تابع دار ہیں، مگر سیدہ کائنات اپنے شوہر کی رضا میں گم ہیں۔ عالم یہ ہے کہ مولا کائنات جیسا مرد مجاہد اور مرد میدان جنگوں سے جب پلٹ کر واپس آتے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدہ کائنات اپنے ہاتھوں سے آپ کے زخموں پر مرہم رکھتی، خون آلود تلوار اور لباس صاف کرتی، اور پھر مولا کائنات سے فرمائش کر کے جنگ کے ان کی شجاعت کے قصے سنتی، سننے کے بعد حضرت مولا کائنات کو داد و تحسین پیش کرتی، اور اس سے مولا کائنات کا عزم اور حوصلہ اتنا بڑھتا کہ جب آپ دوبارہ جنگ کے لیے نکلتے تو شجاعت کے نئے جہان آپ کے دل میں تازہ ہوا کرتے تھے۔ اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی بھائی صاحب، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دربار ہے اور وہاں تشریف لائے ہیں حضرت عبداللہ بن حسن مجتبیٰ بن علی المرتضیٰ۔ ٹھیک، تو آپ نے بہت اکرام کیا ان کا اور انہیں عمر رسیدہ افراد سے بھی برتر بٹھایا۔ یہ عرب معاشرے میں بہت ایک مختلف سی بات ہے، خلیفہ وقت جو ہے وہ خلیفہ عزت وقت ہے۔ اس قدر اکرام کر رہا۔
جو بھی فرمائش تھی وہ پوری کرنے کے بعد آپ نے نا انہیں ان کے جسم مبارک کو پکڑ کے ذرا سا ایسے مروڑا اور کہا یاد رکھیے گا. اب بعد میں کسی نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور والا آپ ایک نوجوان کو آپ نے قبائل کے اکابر کے اوپر بٹھا دیا. بعض کہتے ہیں ایسے انگلی سے دبایا پیٹ کو. جی بالکل. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, تو اس کے بعد تو کوئی باقی ساری نسبتیں باقی سارے اکرام بعد میں. پھر فرمایا کہ وہ خاص طور پر آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم اولاد فاطمہ کے ایک ایک فرد نے شفاعت کرنی ہے, میں نے انہیں یاد دہانی کروائی ہے کہ مجھے قیامت کے دن یاد رکھنا ہے. ہم جو وہ فرمایا گیا نا, جی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عقد کے موقع پر حضرت فاطمہ کو شفاعت امت مصطفیٰ کا وہ جو عطا فرمایا وہ سرچشمہ شفاعت ہے. اسی طرح حضور غازی صاحب آپ کی جو سخاوت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادموں اور آپ کے جو منظور نظر صحابہ کرام ہیں ان سے جو غیر معمولی محبت حضرت فاطمہ اور آپ کے گھرانے نے کی, سلمان فارسی, انس بن مالک, یہ سب جب جاتے تھے حضرت بلال, حضرت انس, اللہ اکبر. اور دیکھیے جی کہ کیسا ہی خوبصورت مرثیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملے میں حضرت فاطمہ نے کہا جب حضرت انس تعزیت کے لیے آئے, واپس آئے قبرستان سے تدفین کے بعد واپس آئے تو حضرت فاطمہ سے تعزیت کی تو آپ نے کہلا بھیجا کہ انس تم لوگوں کو کیسا لگا, کن ہاتھوں سے تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کی ہے. تو اس میں وہ ساری محبت اور وہ ساری شان رسالت موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے مرثیے لکھے گئے ہیں صحابہ نے اور اس کے بعد آج تک بھی, ان میں یہ جملہ بالکل الگ تھا لگا, اس کا کوئی مقابلہ نہیں. پیر صاحب شمون مسلمان ہو جاتا ہے ان کی سخاوت دیکھ کے, اور پھر اتنے دن کا فاقہ, اور وہ جو کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو بخار تھا, طبیعت ناساز تھی, تو آپ چکی چلا رہی تھی, تو آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ آج آپ اس کو کہہ دیتی, فضا بی بی کو کہہ دیتی, تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ڈیوٹی میری تھی, بے شک ہم نے بانٹا ہوا ہے. یہ کون کر سکتا ہے جی؟ بلا شبہ. میں ایک شعر اس بات عرض کر کے پھر ایک حدیث پاک, ادب پروردہ صبر و رضا آسیہ گردان و لب قرآن سرا. وہ ادب صبر و رضا کے ماحول میں پلنے والی پاک بی بی جن کے دستے مبارک تو چکی چلاتے تھے لیکن لب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان میری بیٹی فاطمہ سے جو محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, اور جو میری بیٹی فاطمہ زہرا سے بغض رکھے گا وہ دوزخ میں ہوگا. فرمایا فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر نفع دے گی. کیا بات. فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر نفع دے گی, جن میں سے چند یہ ہیں کہ موت کے وقت, قبر میں, میزان پر, میدان محشر میں, پل صراط سے گزرتے وقت, اور بوقت محاسبہ حضوری پروردگار میں جو ہوگا اس وقت بھی یہ محبت جو ہے یہ کام دے گی. تو جس سے فرمایا فاطمہ خوش ہوگی اس سے میں خوش, اور جس سے میں خوش اس سے میرا پروردگار خوش, اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض, اور جس سے میں ناراض اس سے میرا پروردگار ناراض. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی, اور حضرت سلمان فارسی ویسے ہی اس گھرانے کے حضور نے جو نوازا تھا انہیں سلمان منی اہل البیت کہہ کے, تو وہ اتنے کریم النفس خادم اور اتنے صدیوں سے مختلف تہذیبوں کو دیکھنے والی ہستی جب حضور کا یہ فرمان ہمیں بتا رہی ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی شان مبارک جو ہے وہ کیسے بیان فرمائی. حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ہی جو دوسری ہستی مدائن میں آرام فرما ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی روایت حدیث مبارک جامع ترمذی ابواب المناقب کی حدیث ہے کہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی خدمت میں ماں نے بھیجا کہ نماز بہت دنوں سے غیر حاضر ہو, جاؤ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھو, اور ڈانٹا جی, اور وہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے حکم کے مطابق مغرب کے وقت حاضر ہوئے, اقتداء میں نماز شرف پایا, عشاء کی نماز پڑھی, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جو موجودہ باب البقیع ہے
یہ اس وقت راستہ تھا قبرستان کی طرف جانے والا. آپ اس طرف نکلے جنت البقیع کی طرف تو حضرت پیچھے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کون؟ حذیفہ جی. فرمایا میں تمہیں ایک بات کی خبر دوں. اب یہ تو وہ خوش نصیب مقدس جماعت تھی جن کے کان ہر وقت اس بات میں منتظر رہتے تھے. سرکار نے فرمایا آج ایک فرشتہ ایسا اترا ہے جو روئے زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں اترا. فرشتے نے میری اللہ سے اجازت چاہی میری بارگاہ میں حاضری کی، اور جب اجازت ملی تو وہ آج آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ آقا سلام پیش کیا. اور آقا ہم آسمان والے تو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، زمین والوں کو بتا دیجئے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. مفتی صاحب 6 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری حیات کے بعد 6 ماہ آپ حیات رہی اور مسلسل ایک غم کی کیفیت میں رہی، اور جوانی تھی 26 برس کی عمر. جی آپ کا وہ فرمان بھی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. سبحان اللہ. میرے بابا جان کے وصال سے جو فراق بظاہر آیا ہے، مجھ پر ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ یہ مصیبت اگر دنوں پر پڑتی تو یہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. اور اسی فراق اور اسی جدائی میں آپ بہت جلد اپنے ابا جان حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئیں. قاضی صاحب 1-2 باتیں بڑی اہم سیدہ کی سیرت کے حوالے سے. آج گھروں میں ہر تیسرے گھر کا ایک مسئلہ ہے کہ بہو اور ساس کی نہیں بنتی. بہو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ میری حقیقی ماں کی طرح ہے، اور ساس ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میری بیٹیوں کی طرح ہے. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد جو سیدہ کائنات کی خوش دامن ہیں، بیمار ہو گئیں. سیدہ کائنات اپنی ساس کو خود نہلاتی ہیں، ان کے کپڑے دھوتی ہیں، ان کا بستر صاف کرتی ہیں، حتیٰ کہ گرتے آنسوؤں کے ساتھ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے فرمایا تھا کہ فاطمہ نے میری اس طرح خدمت کی ہے جیسے حقیقی بیٹی اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا سیدہ فاطمہ کی شان میں کہ دنیا میں کسی کی ایسی بہو نہیں ہوگی جیسی بہو میری فاطمہ ہے جس نے میری اتنی خدمت کی ہے. اس میں ایک بات وہ بھی تو ہے نا کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے بعد فرمایا، تو یہ جو تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا گہرا اثر ہے. کمال ہے. وہ ادب پروردہ صبر و رضا سرکار نے جو ادب سکھایا. دوسرا جو ریلیٹیوز سے تعلقات ہیں، ماں باپ کے رشتہ داروں سے، وہ بھی بڑا میٹر کرتے ہیں رشتوں کی ہے. ماں باپ کے اور شوہر کے رشتہ داروں میں کمال ہے. اب آپ دیکھیں آپ کی اپنی جو ہمشیرہ محترمہ ہیں حضرت سیدہ رقیہ، جب جنگ بدر کے موقع پر ان کا وصال ہوا تو سیدہ کائنات ان کی قبر پر بیٹھ کر دیر تک روتی رہیں. اپنی بہنوں سے اتنا پیار تھا، سیدہ زینب سے اتنا پیار، زینب سے اتنا، سیدہ ام کلثوم سے بہت پیار تھا. اور جب جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، خبر نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں سنائی تو اس وقت سیدہ کائنات کی اپنے چچا سے محبت دیکھیں کتنی تھی. آپ دیر تک روتی رہیں اور اس وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جب جاری ہوئے تھے، واہ اماں واہ اماں، اے ہائے میرے چچا، ہائے میرے چچا. تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور تشفی دی. ایک اور بڑی اہم بات ہے جی، وہ آج اگر ہم اپنا لیں تو گھروں سے جھگڑا ہی ختم ہو جائے، وہ ہے قناعت. سیدہ کائنات پیکر قناعت تھی، مجسمہ قناعت تھی. کہ آپ گھر میں دیکھیں بظاہر فقر اختیاری ہے بالکل، لیکن سیدہ کائنات نے مولا علی کا اپنی سٹیٹمنٹ موجود ہے. سیدہ کائنات کے وصال کے بعد آپ ان کی یاد میں ایک دفعہ روتے روتے یہ فرمانے لگے کہ فاطمہ جنت کی کلی تھی اور اس پھول کی خوشبو آج بھی میں محسوس کرتا ہوں. خدا کی قسم مجھے فاطمہ نے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا، میرے سامنے کبھی کسی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے دقت اور تکلیف پیش آتی ہو تو میں نے پوچھا تھا
کہ آپ نے کبھی میرے سامنے کوئی شکایت نہیں کی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. تو سیدہ کائنات نے فرمایا تھا کہ میرے ابا جان نے مجھے نصیحت کی تھی کہ فاطمہ کبھی ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے تمہارے شوہر کو تکلیف ہو. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ علیل تھی تو انگور کھانے کو جی چاہ رہا تھا. سیدنا علی المرتضیٰ نے بار بار دہرایا کوئی چیز جس پہ دل چاہتا ہو تو ان کا ایسا نہ ہو کہ میں کوئی فرمائش کروں اور آپ اس کو پورا نہ کر سکے تو آپ کی طبیعت پہ بوجھ ہو. تو پھر بہت اصرار کے بعد فرمایا کہ انگور پہ جی چاہ رہا ہے. اچھا جی یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر جانے لگتے کسی بھی جہاد پہ بھی جانے لگتے تو سب سے آخر میں ان کے گھر. بالکل. اور جب باہر سے تشریف لاتے مسجد نبی نفل پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ اور دوری نہیں سیدہ فاطمہ کا بھی معاملہ یا رسول اللہ گھر قریب لے دے. بالکل ایسا ہی ہے. اس صحابی کو کہہ دے کہ ہمیں اپنا گھر دے دے قریب. غازی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سیرت میں پڑھتے ہیں عام الحزن جس میں حضرت ابو طالب کا وصال ہے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہے. میرا خیال ہے کہ عام الحزن اکبر ہے یہ سال جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے اور تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہے. حضرت علی کے ساتھ آپ کی جو زندگی گزری تھی اس کی یاد میں آپ کے وصال پر حضرت فاطمہ کے وصال پر جو انہوں نے اشعار کہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ بہت ہی بے مثال اشعار ہیں. آپ فرماتے ہیں جی کہ دنیا میں کوئی ایسی دوستیاں نہیں ہیں یا محفلیں نہیں ہیں جو ظاہراً ہمیشہ رہیں گی. تو یہ بھی ایک ایسی ہی دوستی تھی، یہ بھی ایک ایسی ہی محبت کا تعلق تھا جو ظاہراً ہمیشہ نہیں رہا. پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی نور چشم فاطمہ الزہرا کا چلے جانا اور میری ان سے ظاہری محرومی ایک ایسا غم ہے جو زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا اور میں محسوس کرتا رہوں گا قدم قدم پر ان کی ضرورت کو. ناظرین کرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے. سورۃ الکوثر کی خاصیت جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو وہ 41 دن تک بلا ناغہ نماز فجر کے بعد 700 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی. وظیفے کے دوران حسب توفیق صدقہ بھی دیتے رہیں اور شرط یہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 مرتبہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو. جو شخص ہمارے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور کا ساتھ دے گا وہ ہلاک اور تباہ ہو جائے گا. جی عابد رؤف. مصطفیٰ کے دل کا ٹکڑا سیدہ زہرا بتول مصطفیٰ کے دل کا ٹکڑا سیدہ زہرا بتول نور وحدت کا ہے چشمہ سیدہ زہرا بتول مادر حسنین بنو علی بنت رسول مادر حسنین بنو بنت رسول عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ سیدہ زہرا بتول عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ سیدہ زہرا بتول
طول ظاہر و باطن میں ہر ایک رنگ میں ہر حال میں ظاہر و باطن میں ہر ایک رنگ میں ہر